دوستو بھارت کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے دیٹ از بیک اور اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ انڈیا نے ابھی ایک بل پاس کیا ہے جس بل کے تحت وہ تمام مائنورٹیز کو وہاں پر سٹیزن شپ دے رہے ہیں سوائے مسلمانوں کے۔ بھارت میں اس وقت کیا کیا جا رہا ہے، دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو شہریت دی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت ہے مودی سرکار کی اور جو بھارتیوں کی، اس پر پھر دوبارہ سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ کہ انڈیا کہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، سیکنڈلی وہ خود کو سیکولر سٹیٹ کہتا ہے۔ ایک سٹیٹ جو کہ اپنے کانسٹیٹیوشن بیس میں سیکولر ہے، ہاؤ کم وہ ریسسٹ ہو سکتا ہے یا کسی ریلیجن کی بیس پہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے؟ جو پرائم منسٹر مودی کی جو پالیٹکس ہے ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ان 4-5 گروپس کی بات کریں، سکھوں کی، ہندوؤں کی، جین پارٹس، کرسچن، بدھسٹ کی، آپ مسلمانوں کی بات نہ کریں۔ یہ اس طرح کا بل آ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو مودی حکومت ہے اور جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو انڈیا کا ایک کمیونسٹ چہرہ تھا وہ اس کو برقرار نہیں رکھ سکے، اور وہ ایک کھوکھلا نعرہ تھا، بلکہ وہ صرف ایک ہندو فاشسٹ رجیم کے طور پہ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ انڈیا کے اندر ایک ہسٹری رہی ہے، فار ایگزامپل جو رام مندر تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ مندر تھا، آپ نے مسجد بنائی تھی، اب ہم نے مسجد گرائی، اب تو ہم آپ کو کس چیز کی پناہ دیں؟ کہہ رہے ہیں، انڈیا کہہ رہا ہے کہ جو روہنگیا مسلمز اگر میانمار سے آتے ہیں تو ان کو ہم سٹیزن شپ نہیں دیں گے۔ وہ اینڈ دیٹ واز اے کوسچن کہ وائی ڈونٹ یو کنسیڈر Muslims if they are being persecuted in any country and they should be allowed. So it means one, Prime Minister مودی اور ان کی پارٹی سمجھتے ہیں کہ مسلمان پہلے بہت زیادہ ہیں، دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مسلمان ملکوں میں رہیں جہاں پہ وہ ہیں، چوتھا وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اٹس گڈ فار آر پالیٹکس، ٹھیک ہے، پانچواں وہ انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن آف انڈیا دیٹ وی وانٹ ٹو موو آن وداؤٹ دس، ٹھیک ہے جی۔ سو اوور آل جو ہیومینیٹیرین گروپس ہوتے ہیں دیٹ انہوں نے بڑا شور شور ڈالا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پرائم منسٹر مودی کی جو پالیٹکس ہے ان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ان 4-5 گروپس کی بات کریں، سکھوں کی، ہندوؤں کی، جین پارٹس، کرسچن، بدھسٹ کی، آپ مسلمانوں کی بات نہ کریں۔ اینڈ دین آئی تھنک انڈیا کے اندر ایک ہسٹری رہی ہے، فار ایگزامپل جو رام مندر تھا وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ مندر تھا، آپ نے مسجد بنائی تھی، اب ہم نے مسجد گرائی، اب تو ہم آپ کو کس چیز کی پناہ دیں؟ تو ہماری تو آپ سے لڑائی رہی ہے اتنے سینکڑوں ہزاروں سال، آپ تو ہم دباتے رہے، مارتے رہے۔ دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیل وداؤٹ سیئنگ آل دیٹ۔ وہ اپنی عوام کو جب when a leader does an act, so the act is translated to the people, to the followers, to the party in different way, and that is why آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بیکاز اگر انڈیا جو ہے وہ CAA اور NRC کے تحت یہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو چکی ہیں، تو دیر از ہو سکتا ہے کہ لوگ واپس جانا شروع کر دیں ان ملکوں میں جہاں سے وہ آئے ہیں، بنگلہ دیش سے جا سکتے ہیں، میانمار سے جا سکتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ یہ چیزیں جو ہیں ایون کہ کہا جاتا ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بھی اس سے بڑی پریشان ہوئی اور بڑی امبیرس ہوئی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم اینڈ دیر آر سو مینی لیئرز انٹو دس ریلیشن کہ یہ ایک امیڈیٹلی، کیونکہ اس کو ڈومیسٹک بہت زیادہ ہوا اور سپورٹ ملی تھی، اس لیے زیادہ تر بنگلہ دیش کو بھی بولنا پڑا، ان کو بھی بات کرنی پڑی اس حوالے سے۔ سو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اور بٹ شیخ حسینہ واجد کے لیے یہ امبیرسنگ تھا اس وجہ سے بیکاز شیخ حسینہ واجد کو بہت زیادہ انڈیا وہ کرتا تھا، اور لیکن بنگلہ دیش نے پھر بعد میں یہ کہا کہ یہ CAA جو ہے نا انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے۔ پھر ڈاکٹر جے شنکر اور پرائم منسٹر مودی، NSA دوول، یہ سارے گئے ہیں، انہوں نے جا کے ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں بنگلہ دیش کو بتایا ہے اور تعلقات کو بچایا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں
کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ غلط کر رہے ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ایک پارٹی ہے, انہوں نے اپنے ملک کی ڈائریکشن سیٹ کر دی ہے. ان کے ملک کی ڈائریکشن یہ ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم ویلکم نہیں کریں گے اور باقیوں کو کریں گے. یہ ایک پارٹی کی ایک پوزیشن ہے, اس پارٹی نے وہ پوزیشن لے لی ہے. سو ایک بہت بڑا جو لبرل طبقہ ہے انڈیا کے اندر, وہ سمجھتا ہے یہ غلط پوزیشن ہے. بٹ ریمبر دیٹ پارٹی ہیز electoral numbers to prove or to do things which the general public cannot do. ایک پارٹی کے پاس الیکٹورل نمبر ہے, وہ کانسٹیٹیوشن کے وہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں, اسے کانسٹیٹیوشنل کور دے سکتے ہیں. انہوں نے اس کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا, اس میں عام آدمی پروٹیسٹ ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا, اور اس کے علاوہ اور کیا کرے گا. سو یہ ایک پارٹی کی پوزیشن ہے, اینڈ دین اب یہ ڈائریکشن ہے کنٹری کی. سو سی اے کا جو قانون لایا جا رہا تھا, جی ہاں, اس کو اب امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اور آپ بتائیں, یہی جا رہا ہے, امت شاہ صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے اور اس کے بارے میں سبھی لوگ بات کر رہے ہیں ہندوستان پاکستان میں. اور اس ایکٹ کے ذریعے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو بھی کنٹریز, یعنی چاہے پاکستان ہو, بنگلہ دیش اور کئی دوسری کنٹریز جو ہیں جہاں پہ مائنورٹیز کا حال بہت خراب ہے, ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بھارت میں سٹیزن شپ لے سکتے ہیں, بھارت میں شفٹ ہو سکتے ہیں, اور وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں. اس میں ہر ریلیجن کے لوگ شامل ہیں, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ ہندوز ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, سوائے مسلمز کے کوئی بھی جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اور اس کے بعد بھارت میں شفٹ ہو سکتا ہے, وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتا ہے. اور ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو باقی کنٹریز میں, پاکستان سمیت باقی کنٹریز میں جن کے میں نے نام لیا آپ کو, بنگلہ دیش وغیرہ, تو وہاں پر مائنورٹی کا کافی برا حال ہے. اور ان کو مصیبت سے بچانے کے لیے, ان کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے مودی, پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں, انہوں نے جی ایکٹ لے کر آئے تھے اور اب آخرکار اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر کافی بحث ہوئی, بہت ہنگامہ رہا, اور یہ آپ نے دیکھا کہ کئی بار تو پروٹیسٹ وغیرہ, بڑے لمبے چوڑے پروٹیسٹ چلتے رہے, جو کہ کووڈ جب آیا تھا وہ پروٹیسٹ ختم ہوا. اس میں ایک آپ کو شاہین باغ کا بھی یاد ہی ہوگا کہ وہاں پہ بہت دن لوگ بیٹھ کے بریانی کھاتے رہے. لیکن خیر اب وہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے, اور یقیناً اس کے بعد جو پاکستان کی مائنورٹیز ہیں وہ تو یقیناً سوچ رہی ہوں گی کہ وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ یقیناً بھارت میں شفٹ ہوں یا بھارت سے کوئی مدد لیں. لیکن پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا حالت کر دی ہے. باقی کنٹریز تو چلیں اپنی جگہ سوچیں گی جو سوچنا ہوگا, لیکن پاکستان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا حالت کر دی ہے اپنی مائنورٹیز کی, کہ بھارت کو اس طرح کا کوئی بل لے کر آنا پڑا, بھارت کو اس طرح کا کوئی ایکٹ لے کر آنا پڑا کہ جس سے وہ اپنے لوگوں کو, یا سمجھے جو ان کے جو ہندوز پاکستان میں رہتے ہیں یا دوسرے ریلیجن کے لوگ جو رہتے ہیں, ان کو بچایا جا سکے, ان کی مدد کی جا سکے. اس طرح کا ایک بل, اس طرح کا ایک ایکٹ لے کر آنا پڑا بھارت کی گورنمنٹ کو. اور یہاں ہم بڑا مائنورٹی کا شور مچاتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا جاتا. ہاں ابھی ہم نے ایک دو لوگوں کو منسٹر بنا دیا دنیا دکھانے کے لیے, لیکن کیا باقی لوگ جو پریشان ہیں, جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا ہے, جن کی بیٹیوں بہنوں کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے, کیا اس کے لیے پاکستان کچھ کر رہا ہے؟ نہیں, اس پہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا اور بالکل خاموش ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی, اس لیے کہ وہ ہمیں میٹر ہی نہیں کرتے, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے یہاں جو مائنورٹیز رہتی ہیں یا کسی بھی دوسرے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں, ان کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس سے پاکستان کے لوگوں کا یا پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کی پالیسی میکرز کا, ان لوگوں کا جو پاکستان کو چلاتے ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ان کو بہت ہی ہلکے میں لیتے ہیں, بلکہ ان کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ لوگ پریشان ہیں. کئی فیملیز ایسی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, جو جن سے میں ڈائریکٹلی جن کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور وہ مجھے اپنی پرابلمز بتاتے ہیں, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کا کچھ مسئلہ حل ہو جائے. ان میں سے ایک دو جو ہیں ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے, دوسرے جو ہیں ان کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں, ایک جو ہے ان کی بہن کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے, اور یہ زیادہ تر سب کچھ سندھ میں ہو رہا ہے. نمسکار دوستو, ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے. دوستو, کیندر کی مودی سرکار نے ناگرکتا سنشودھن قانون کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. لوک سبھا چناؤ سے پہلے کیندر سرکار کا یہ بڑا قدم ہے. اس کے تحت اب 3 پڑوسی دیشوں کے الپسنکھیکوں کو بھارت کی ناگرکتا مل سکے گی. اس کے لیے انہیں کیندر سرکار دوارا تیار کیے گئے آن لائن پورٹل پر آویدن کرنا ہوگا. دراصل دوستو, 2019 کے لوک سبھا چناؤ سے پہلے بی جے پی نے سی اے کو گھوشنا پتر میں شامل کیا تھا. اسے پارٹی نے بڑا مدعا بنایا تھا. گृह मंत्री अमित शाह हाल
हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाए और दोस्तों अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है।